اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا شہداد پور پریس کلب پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ سانگڑ کی قیادت کے ساتھ ہمارا آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس فساد گورنمنٹ نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، میں ان کا ڈیٹیل ہم لوگ آپ کو پہلے روزمرہ کی بنیاد پر بتاتے رہتے ہیں۔ جو پاکستان میں ظلم، جبر، فسادیت جو جاری ہے سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس میں ہمارے قائد عمران خان صاحب کی بہنیں جو آج اپنے بھائی کے انصاف کے لیے روڈوں پر در بدر ہے، اور اب ان کا لیول اس لیول پر آ کر پہنچا ہے کہ پہلے انہوں نے گرفتاریاں کی، پھر انہوں نے گولیاں ماری، اس کے بعد انہوں نے ڈنڈے مارے، اور اب یہ ان کا لیول ایک انڈے پر آ کر جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ تو باجی علیمہ خان جو اپنے بھائی کے انصاف کے لیے پرعمر جدوجہد کر رہی ہے، وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کورٹ کی اجازت سے جیلوں میں جانا چاہتی ہے، کورٹ پرمیشن کے ساتھ، اس کے بعد بھی یہ اتنے گر گئے ہیں کہ یہ اب ان پر جو ہے اس جو حملہ ہوا ہے، جو انہوں نے یہ بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم اس کی سانگڑ ضلع سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذمت کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اب ہار چکے ہو، اور میرا خیال ہے اور اس قوم کا یہ مشورہ ہے آپ سے کہ آپ جا کر اب خان صاحب سے معافی لے لو، کیونکہ آپ کا لیول اب گولیوں سے ایک انڈے تک آ گیا ہے، اور پاکستان کی عوام اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ آپ کی یہ جو فسادیت ہے یہ آپ کے نقصان میں جا رہی ہے، آپ کے لیے نفرتیں بڑھ رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب نفرت جو ہے وہ جس اظہار پہ آ گئی ہے کہ قوم جو ہے وہ ان انڈوں کے بدلے اب انڈے اور ڈنڈوں کے بدلے ڈنڈوں پر نہ آ جائے، لہذا پاکستان تحریک انصاف یہ پرعزم ہے، اور وہ اس جدوجہد کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھے گی، اور ہماری یہ اسٹرگل انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی تحریک تک اور اس کو وزیر اعظم بنانے تک جاری و ساری رہے گی۔ مہربانی۔ یہ انہی کا ہے جو پچھلے پاکستان کی تاریخ کو ہر 3 سال 2 سال کے بعد جو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ واقعے فاطمہ جناح کے ساتھ بھی ہوئے، یہ واقعات محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی انہوں نے کیے، یہ سیاستدانوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ تمام سیاستدانوں نے ان کو قبول کیا، اور میرا قائد اور بر اعظم ایشیا کا اسلامی ہیرو، دنیا کا ہیرو عمران خان نے ان کی یہ چیز قبول نہیں کی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نوجوان بچیوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اس کی بہنوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوئی ہے۔ اس کا کارکن پرعزم ہے، اس کی بہنیں پرعزم ہیں، شوکت خانم کی پوری اولاد نے جیل دیکھ لی ہے، اور اب ان چیزوں سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ باجی علیمہ خان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور ہمارے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں سائیں زین شاہ صاحب، جو محترم جناب جی ایم سید صاحب کے پوتے بھی ہیں، اور ان کا پاکستان کی تاریخ میں جو کردار ہے، اور سندھ اسمبلی کی جو بلڈنگ پر جب ہم چڑھتے ہیں تو وہ جو قرارداد لگی ہوئی ہے وہ سائیں جی ایم سید کی طرف سے پاس ہوئی ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اس نیت پر پہنچ گئی ہے کہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے چیئرمین سید زین شاہ کے خلاف جو انہوں نے جعلی ایف آئی آر کی ہے اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ حالات اس طرف لے کر جا رہے ہیں، خاص کر کے ہمارے سندھ کے حالات، کہ ایک ہمارے پاس 8 دن پہلے ایک 5 سالہ بچہ خاصکلی جو پہلے اغوا ہوا، اس کے بعد پھر وہ جو ہے والدین کو انصاف ملنے کی بجائے اس کی لاش ملی، اور اس کا ابھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی قانونی موومنٹ نہیں ہے۔ اور دوسری، آج تازہ شہداد پور کے اندر ایک کاروباری حضرات نے حالات سے تنگ ہو کر باکر موری کے اندر جو ہے وہ خودکشی کی ہے، اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری، اور یہ اس قوم کو اس نیت پر لے آئیں کہ ان کے پاس حکومتی طور پہ کوئی انتظام ہوتے نہیں ہیں، لہذا انشاءاللہ تعالی
قوم کی پکار صرف عمران خان ہے. اب اس ملک کو انشاءاللہ تعالی عمران خان ہی سنوار سکتا ہے. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.